مسلم لیگ نون ضلع فیصل آباد کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ این اے 100 سے رانا ثناء اللہ خان امیدوار ہوں گے۔ این اے 102 سے عابد شیر علی، این اے 103 سے حاجی اکرم انصاری کو ٹکٹ جاری۔ این اے 104 سے راجہ ریاض احمد نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ این اے 95 جھمرہ سے آزاد علی تبسم، این اے 97 سے تانیہ والا سے علی گوہر بلوچ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ این اے 98 سمندری سے شہباز بابر گجر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ این اے 99 سے قاسم فاروق کو نون لیگ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ این اے 101 سے میاں منان کی جگہ ان کے بیٹے عرفان منان امیدوار ہوں گے۔ پی پی 99 سے رانا شعیب اور ادریس نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 102 سے جعفر علی ہوچا اور پی پی 103 سے صفدر شاکر نون لیگ کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پی پی 104 سے عارف محمود گل اور پی پی 105 سے راؤ کاشف رحیم نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 107 سے خالد پرویز گل، پی پی 108 سے اجمل آصف کو ٹکٹ مل گیا۔ پی پی 109 سے ظفر اقبال ناگرہ اور پی پی 110 سے مہر حامد رشید کو ٹکٹ مل گیا۔ پی پی 111 سے چودھری فقیر حسین ڈوگر امیدوار ہوں گے۔ رانا احسان افضل کو نون لیگ کا ٹکٹ نہ مل سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے اس خبر کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے ضلع فیصل آباد کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ این اے 100 سے رانا ثناء اللہ خان امیدوار ہوں گے۔ این اے 102 سے عابد شیر علی، این اے 103 سے حاجی اکرم انصاری کو ٹکٹ جاری۔ این اے 104 سے راجہ ریاض احمد نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ این اے 95 جھمرہ سے آزاد علی تبسم کو نون لیگ کا ٹکٹ جاری۔ این اے 97 تانیہ والا سے علی گوہر بلوچ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ این اے 98 سمندری سے شہباز بابر گجر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ این اے 101 سے میاں منان کی جگہ ان کے بیٹے عرفان منان امیدوار ہوں گے۔ پی پی 99 سے رانا شعیب ادریس نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ این اے 99 سے قاسم فاروق کو نون لیگ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ پی پی 102 سے جعفر علی ہوچا اور پی پی 103 سے صفدر شاکر نون لیگ کا ٹکٹ لینے میں کامیاب۔ پی پی 104 سے عارف محمود گل اور پی پی 105 سے راؤ کاشف رحیم نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 107 سے خالد پرویز گل، پی پی 108 سے اجمل آصف کو ٹکٹ مل گیا۔ پی پی 109 سے ظفر اقبال ناگرہ اور پی پی 110 مہر حامد رشید کو ٹکٹ مل گئے۔ پی پی 111 سے چودھری فقیر حسین ڈوگر امیدوار ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے، مزید تفصیلات جانتے ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر اقبال ڈوگر صاحب سے۔ جی ظفر ڈوگر صاحب آگاہ کیجیے گا۔ اہم خبر ہے، مسلم لیگ نون نے بالآخر اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اگرچہ تمام حلقوں سے ٹکٹیں جاری نہیں ہوئی، ایک دو حلقے ابھی خالی ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ حلقوں میں ٹکٹ جاری ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حلقہ نے 95 چک جمرہ سے آزاد آپ کو آگاہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون نے ضلع فیصل آباد کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ این اے 100 سے رانا ثناء اللہ خان امیدوار ہوں گے۔ این اے 102 سے عابد شیر علی، این اے 103 سے حاجی اکرم انصاری کو ٹکٹ جاری۔ این اے 104 سے راجہ ریاض احمد نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ این اے 95 جھمرہ سے آزاد علی تبسم، این اے 97 سے تانیہ والا سے علی گوہر بلوچ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ این اے 98 سمندری سے شہباز بابر گجر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ این اے 99 سے قاسم فاروق کو نون لیگ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ این اے 101 سے میاں منان کی جگہ ان کے بیٹے عرفان منان امیدوار ہوں گے۔ پی پی 99 سے رانا شعیب ادریس نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 102 سے جعفر علی ہوچا اور پی پی 103 سے صفدر شاکر نون لیگ کا ٹکٹ لینے میں کامیاب۔ پی پی 104 سے عارف محمود گل اور پی پی 105 سے راؤ کاشف رحیم نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 107 سے خالد پرویز گل، پی پی 108 سے اجمل آصف کو ٹکٹ مل گیا۔ پی پی 109 سے ظفر اقبال ناگرہ اور پی پی 110 مہر حامد رشید کو ٹکٹ مل گیا۔ پی پی 111 سے چودھری فقیر حسین ڈوگر امیدوار ہوں گے۔ رانا احسان افضل کو نون لیگ کا ٹکٹ نہ مل سکا۔ آپ کو یہ خبر اپڈیٹ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون ضلع فیصل آباد کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ این اے 100 سے رانا ثناء اللہ خان امیدوار ہوں گے۔ این اے 102 سے عابد شیر علی، این اے 103 سے حاجی اکرم انصاری کو ٹکٹ جاری ہو گیا ہے۔ این اے 104 سے راجہ ریاض احمد نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ این اے 95 جھمرہ سے آزاد علی تبسم کو نون لیگ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب۔ جی ظفر ڈوگر صاحب آگاہ کیجیے گا۔ جی، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت اہم خبر ہے اور مسلم لیگ نون نے بالآخر فیصل آباد کے لیے ٹکٹ جاری کر دیے ہیں اور مختلف حلقوں سے ٹکٹ جاری ہو گئے۔ ابھی 96 باقی ہے قومی اسمبلی کا۔
اور صوبائی اسمبلی کے 2-4 حلقے باقی ہیں۔ اس میں بہت کلیئر، جیسا کہ ہم بتا چکے تھے، ایکسکلوسیو خبر دی تھی کہ N95 سے جملہ سے آزاد علی تبسم امیدوار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ N97 سے علی گوہر بلوچ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، N98 سمندری سے شہباز باور گجر، N99 سے قاسم فاروق، N100 سے رانا ثناء اللہ خان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، N101 سے میاں منان کی جگہ ان کے بیٹے عرفان منان اس بار مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور N102 سے عابد شرری کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، N103 سے حاجی اکرم انصاری اور N104 سے راجہ ریاض احمد مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ صوبائی حلقوں کی بات کریں تو PP99 سے رانا شعیب ادریس کو ٹکٹ دیا گیا، جبکہ PP98 سے ابھی اجمل چیمہ یا کسی اور کو ابھی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، ان کا اس لسٹ میں نام نہیں ہے۔ اس طرح PP102 سے جعفر علی ہوجا کو، PP103 سے صفدر شاکر کو، PP104 سے عارف محمود گل، PP105 سے راؤ کاشف رحیم جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا، وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ PP107 سے خالد پرویز گل، جبکہ PP108 سے اجمل آصف کو ٹکٹ دیا گیا ہے، PP109 سے ظفر اقبال ناگرہ امیدوار ہوں گے۔ یہ دونوں حلقے PP108 اور 109 یہ رانا ثناء اللہ خان کے حلقے کے نیچے آتے ہیں۔ PP110 سے خیر حامد جیت سابق MP ہیں، ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ PP111 سے چودھری فقیر حسین لوگر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ PP112 میں بہت مقابلہ تھا ٹکٹ دینے کے لیے، یہاں اسرار احمد منی خان کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا گیا ہے، اور یہاں سے بہت امید تھی رانا احسان افضل جو سابق وفاقی وزیر ملک برائے خزانہ رانا محمد افضل خان کے صاحبزادے تھے، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا، اور رانا احسان افضل ان کو ان کی جگہ اسرار احمد منی خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ PP113 سے رانا علی عباس نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ PP114 سے سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، ان کی یوسف کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور شیخ اعجاز کو 118 میں PP118 میں شامل کیا گیا۔ PP115 سے رانا طاہر پرویز امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کے۔ PP116 سے رانا ثناء اللہ خان کے داماد رانا احمد شہریار کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ PP117 سے ملک نواز مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ ابھی تیسرا دکا حلقے باقی ہیں جن سے مسلم لیگ نون ان کے ٹکٹ دے گی۔ ان میں PP98 شامل ہے، PP100 شامل ہے، PP101 اور PP106 ان کے فیصلے ہونے ابھی باقی ہیں، اور N96 طلال چودھری والا حلقہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف طلال چودھری کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، جبکہ شہباز شریف نواب شیر وزیر کو ٹکٹ دینے کے حامی ہیں۔ اس وقت میکسیمم جو خبریں آ رہی ہیں، جو ذرائع تصدیق کر رہے ہیں، یہ کہ 96 جڑا والا سے طلال چودھری کا ٹکٹ تقریباً کافی حد تک کنفرم ہو چکا ہے، بس اناؤنسمنٹ باقی ہے، لیکن جب تک حتمی ٹکٹ جاری نہیں ہوتا اس وقت تک فائنلی حتمی طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ویٹ کرنا ہوگا۔ لیکن طلال چودھری کا کہا جا رہا ہے کہ 96 میں نواز شیر وزیر کی جگہ طلال چودھری کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن نواز شیر وزیر کی اپنی جگہ بہت پر امید ہیں۔ اسی طرح خان بہادر ڈوگر کو طلال چودھری کے کہنے پر ان کا PP کا حصہ 100 ہے، اس میں خان بہادر ڈوگر کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ طلال چودھری کی خواہش ہے کہ اگر انہیں ٹکٹ دینا ہے تو پھر ساتھ خان بہادر ڈوگر کو بھی ٹکٹ دیا جائے، اور ان کے نیچے جو PP کا دوسرا حلقہ ہے ان سے وہاں بھی طلال چودھری کی خواہش کا امیدوار آئے گا اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے، جیسا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں۔ یوں بہت ساری کلیئرٹی آ گئی، بہت کم حلقے رہ گئے۔ قومی اسمبلی کا ایک صوبائی کے 4 حلقے باقی ہیں، باقی تمام نے مسلم لیگ نون میں ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ PP106 کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کہا جا رہا ہے کہ چودھری علی اختر وہ ان کا رابطہ ہوا ہے مسلم لیگ نون سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ PTI کے سابق MP ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کل وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون سے کہا کہ چاہے تو آپ میں انہیں استحکام پاکستان کے کوٹے سے ٹکٹ دے دیں، یا پھر اگر وہ کہیں تو نون لیگ کی طرف سے بھی وہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ PP کی طرف سے PP106 میں مسلم لیگ نون کی طرف سے یا ان کے اتحادی کے طور پر یا ان کے ٹکٹ پر علی اختر
جو کہ سابق وزیر چودھری ظہیر الدین کے بھائی ہیں، وہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ یوں بہت حد تک کلیئرٹی آ گئی، ٹکٹ فائنل ہو گئے، اور کل تک جو حلقے رہ گئے ان کے بھی ٹکٹ جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے، اور ایک اور مرحلہ طے ہو گیا ہے۔ اب الیکشن جو قریب آ رہا ہے، اب امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں کیمپین مکمل کر سکیں گے۔ کچھ حلقوں میں بہت کنفیوژن تھی کہ ٹکٹ کس کو ملے گا۔ اب آج کے دن یہ اس لمحے جب ہم خبر بریک کر رہے ہیں کہ کس کو ٹکٹ جاری ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی امیدواروں میں بہت ایک اعتماد کی لہر آئی ہے کہ ان کو ٹکٹ مل گئے ہیں، اور جن کو جو آؤٹ ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی پریشان کن خبریں ہیں، کیونکہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے۔ بہرحال یہ سیاست ہے اور اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ ابھی چودھری ظہیر الدین کے بھائی چودھری علی اکبر وہ اگر نون کو جوائن کر سکتے ہیں یا استحکام پاکستان کے کوٹے سے ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو یہ بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی، فیصل آباد کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہوگی۔ اور یوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل چونکہ آخری دن ہوگا، پرسوں تک نشان کے لیے ٹکٹ جمع کروانے ہوں گے امیدواروں کو، اس لیے آخری مرحلے میں جماعتیں اپنے امیدوار فائنل کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ مختلف ڈویژنوں سے، مختلف اضلاع سے امیدوار فائنل کیے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس لمحے بریک کر رہے ہیں خبر کے فیصل آباد ضلع میں قومی اسمبلی کے کس حلقے سے اور صوبائی اسمبلی کے کس حلقے سے کس امیدوار کو ٹکٹ کا فائنل ان کے ٹکٹ ہو گئے ہیں، اور صرف ایک قومی اسمبلی کا حلقہ اور 4 صوبائی حلقے باقی ہیں جن کا فیصلہ بھی بہت جلد ہونے والا ہے۔ جی ظفر ڈوگر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کوئی اہم نمائندہ، کوئی ایسا انسان جو جس کو ٹکٹ نہ مل سکا امیدوار کو، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی، پی پی 117 سے کہا جا رہا تھا، خواجہ رضوان کے حوالے سے شرطیں لگائی جا رہی تھی، ان کے جو حامی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شرط لگانے کو تیار ہیں کہ خواجہ رضوان ایک نوبارد ہیں، لیکن ان کا ٹکٹ کنفرم ہے، اور ملک نواز کو ٹکٹ نہیں ملے گا، لیکن ملک نواز کو پی پی 117 سے ٹکٹ مل گیا ہے۔ اور اسی طرح شیخ اعجاز کو وہ بہت امید ہے کہ پی پی 114 سے ان کو ٹکٹ ملے گا، ان کے سابق حلقہ سے، سابقہ سے، لیکن ان کو وہاں سے ٹکٹ نہیں 118 سے دیا گیا ہے، اور ان کے حلقے میں سابق ڈپٹی میئر شیخ یوسف کو بنایا گیا۔ وہ میاں منان کی جگہ ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے قومی اسمبلی کا، لیکن ان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا۔ ان کے نیچے جو حلقہ ہے پی پی 114۔ اسی طرح یہ بہت ایک بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے بہت ناقابل یقین خبروں کے سابق وزیر مرکز برائے خزانہ رانا محمد افضل کے ساتھ رانا احسان افضل، جن کی ٹکٹ کہا جا رہا تھا کہ بہت کنفرم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ ان کی جگہ ایک سابق سینیٹر فاروق خان کی سفارش پر منع خان کو ٹکٹ دیا گیا، اسرار احمد منع خان کو، اور ان کا ٹکٹ جو ہے وہ ان کا لسٹ میں نام جاری ہو گیا۔ اس طرح رانا احسان افضل ٹکٹ سے محروم رہ گئے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ اگر منع خان کو 112 میں ٹکٹ دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ رانا احسان افضل کو پی پی 110 سے دے دیا جائے، جہاں سے سابق ایم پی اے جو ہے وہ مہر حامد رشید ہیں، لیکن وہاں سے مہر حامد رشید کو ہی ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اس طرح رانا افضل جو ہیں، رانا افضل کے صاحبزادے رانا احسان افضل، وہ ٹکٹ سے محروم رہ گئے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ بہت سے چینلوں پہ بہت زبردست طریقے سے مسلم لیگ نون کا دفاع کرتے تھے، ان کی پالیسیوں کا اور معاشی پالیسیوں کے حوالے سے۔ وہ اس کی تیاری میں بھی ان کا بڑا رول تھا، بہت ہونہار نوجوان تھے، لیکن ان کو اگنور کیا گیا۔ سیاست میں بہرحال یہ سارا ہوتا ہے۔ یہ نئی چیزیں ہوئی ہیں فیصل آباد میں، ابھی کچھ حلقے جو باقی ہیں ان میں بھی نئے امیدوار اکاموڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی خبر کا جن کو انتظار ہے وہ یہ ہے کہ طلال چودھری کو ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ طلال چودھری کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اور جن کے ساتھ وعدہ تھا نواب شیر وسیع پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون کو جنہوں نے جوائن کیا تھا، ان کو تمام تر دعوے یہی تھے، اور ان کا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ ہر صورت ان کا ٹکٹ کنفرم ہے، لیکن اس لمحے تک دونوں میں میچ پڑا ہوا تھا، لیکن میاں نواز شریف کا اصرار ہے کہ طلال چودھری کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور اس وقت تک طلال چودھری کا نام لیا جا رہا ہے۔ انہی کے کہنے پر جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں وہ فائنل کیے جا رہے ہیں، جن میں ایک حلقے میں خان بہادر ڈوگر ہیں، جبکہ دوسرے حلقے میں طلال چودھری کو اگر ٹکٹ ملتا ہے تو وہ ایک دن کل تک وہ وہاں سے اپنا امیدوار جو ہیں وہ چنیں گے کہ فلاں شخص کو ان کے صوبائی اسمبلی کا امیدوار بنایا جائے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اور آزاد علی تبسم کا ہم نے بریک کی تھی خبر کہ وہاں سے سابق ایم این اے جو تھے عاصم نذیر، انہوں نے انکار کیا، جمع نہیں کرائے کاغذات،
اور پھر جو MPA ان کے تھے رانا شعیب نظیر، انہوں نے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے سے انکار کیا، ان کو آفر کی گئی تھی. تو تب سابق جو MPA تھے ان کے افضل تبسم، ان سے کہا گیا کہ آپ لڑیں، اور وہ اس وقت میں 95 تک جملہ سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے. یہ بڑی خبر تھی. ابھی ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اس خبر کا کہ جس پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، NA96 جڑھانوالہ، کلال چودھری یا نواب شیر رشید، اور کہا جا رہا ہے کہ کلال چودھری جو ہے یہ کنفرم ہو سکتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ حلقہ خالی رکھا جا سکتا ہے، جو بھی جیت کے آئے وہ ٹکٹ وہ پھر مسلم لیگ نون اسے اون کر لے گی. لیکن یہ ڈیولپمنٹ بھی اب تازہ ترین یہ ہے کہ خالی بھی نہیں رکھا جا رہا، اور زیادہ چانس یہ ہیں کہ طلال چودھری کو ہی ٹکٹ ملے گا. تاہم حتمی طور پر جب تک لسٹ جاری نہیں ہو جاتی، اس حلقے سے ٹکٹ جاری نہیں ہو جاتا، تب تک حتمی طور پر کچھ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کئی جگہوں پہ بالکل انپرڈکٹیبل جو تھے صورتحال تھی، اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ PP 112 میں اسرار احمد منی خان کے ساتھ ہوا، جیسا کہ PP 106 میں چودھری علی اختر کو ٹکٹ دینے کے معاملہ جو ہے تقریباً فائنل ہونے کے قریب ہے. اور اسی طرح مختلف اور بھی حلقے جس میں کچھ نئے لوگ لائے گئے ہیں، مثلا میاں منان کی جگہ ان کے صاحبزادے ہیں، میاں فاروق کی جگہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ شیخ یوسف کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے PP 114 میں، جو بالکل ڈفرینٹ ایک نئے امیدوار ہیں، سابق میں ہیں، وہ قومی اسمبلی سے آ رہے. تو بڑی چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہیں. اب صرف 4 حلقے صوبائی اسمبلی کے رہ گئے اور ایک قومی اسمبلی کا حلقہ جڑھانوالہ کا، جس کا فیصلہ بہت جلد ہوگا، اور اس کے بعد کیمپین جو ہے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے. جی ظفر ڈوگر صاحب، یہ فرمائے گا کہ جتنے رہنماؤں کو ٹکٹ جاری ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ سب اپنے اپنے حلقوں میں مضبوط ترین امیدوار ہیں؟ جی، یہ ٹکٹیں مسلم لیگ نون نے جو دی ہیں، یہ بہت زبردست فیصلے کیے ہیں انہوں نے، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سوچ سمجھ کر اچھے فیصلے کیے ہیں. ان سے سروے کروائے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے، ان حلقوں میں بعض حلقوں سے ان کو جہاں شک تھا کہ ان حلقوں میں ان کے امیدوار جیت نہیں سکتے، وہاں سروے کروا کر نئے امیدوار بھی سامنے لائے ہیں. لیکن کچھ ایسی ہی جگہوں پر دوبارہ سے ٹکٹ دے دیے گئے ان خدشات کے باوجود کہ وہاں ان کے امیدوار کمزور ہیں. ہم اس وقت کسی کا نام لے کر کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے امیدوار بیچ میں موجود ہیں جن کے سروے جو کروائے گئے ان میں وہ جیتتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن بہرحال ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ان کی سینیارٹی کی وجہ سے، ان کی پرانی خدمات کی وجہ سے. اس لیے بعض حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدوار اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے کم از کم ان 2-3 حلقوں میں ضرور وہ غور کرے گی اور نظر ثانی کرے گی. ان حلقوں سے ان کے امیدوار بہت بھاری اکثریت سے ہارے تھے، بہت زیادہ مارجن سے ہارے تھے، اس لیے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ان حلقوں میں شاید نئے امیدواروں کو موقع دے، لیکن انہوں نے پرانے ہی امیدواروں کو موقع دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ کس حد تک درست ثابت ہوتے ہیں. سیاست میں اس بار یہ بہت بڑا رسک لیا ہے نون لیگ نے، جو پرانے پچھلے الیکشن میں بھاری مارجن سے ہارنے والوں کو ٹکٹ دے کر ایک جوا کھیلا ہے ایک طرح سے. لیکن بہرحال سروے بھی ان کے خلاف آئے تھے، لیکن ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کو اپنے فیصلے پر تمانیت ملے گی یا ان کو پچھتاوا ہوگا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. لیکن یہ وقت بتائے گا، آج الیکشن سے ہی نتائج سامنے آئیں گے. ابھی حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے. بہرحال ہر امیدوار اپنی کیمپین چلانے میں لگا ہوا ہے اور اپنی جیت کے حوالے سے بہت پر امید ہے. اور PTI بھی جب سے ان کو بلے کا نشان آج سے بحال ہوا ہے، ان کے کیمپوں میں بھی بہت خوشی کی لہر دوڑ دی ہے، اور وہ بھی اپنی کیمپین کرنے میں لگ گئے ہیں. لیکن ابھی تک ان کے امیدوار سامنے نہیں آ رہے. ابھی تک ان کے امیدواروں کے بہت سارے جو امیدوار ہیں ان کے بعض لوگوں کی اپیلیں مسترد ہو گئی. مثلا رانا ثناء اللہ خان کے مخالف جو امیدوار تھے ڈاکٹر نثار احمد، وہ سابق MLA بھی ہیں، لیکن ان کی کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے. وہ اپیل میں گئے تو اپیل میں بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. کچھ اور لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ نہیں ہوئے اور بعض جگہوں پہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. لیکن
ٹکٹیں جاری کرنے کے حوالے سے پی ٹی آئی ابھی ویٹ کر رہی ہے. کل تک صورتحال سامنے آ سکتی ہے کھل کر کہ پی ٹی آئی کی مسلم لیگ نون کا امیدواروں کا مقابلہ ہوگا کن سے. یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ 1970 کے بعد پہلی بار جماعت اسلامی کے امیدواروں کی بہت بڑی تعداد سامنے آئی ہے. تقریباً ہر حلقے میں جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. قومی اسمبلی کے حلقے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے بہت زبردست کیمپین بھی وہ چلا رہے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اس بار انہوں نے کافی حلقوں سے اپنے امیدوار وہ ان کے الیکشن لڑ رہے ٹکٹ جاری کیے ہیں. انہوں نے شہر کی چاروں حلقے جو ہیں قومی اسمبلی کے وہاں سے ان کے امیدوار موجود ہیں. صوبائی حلقوں سے امیدوار موجود ہیں. کل بلاول بھٹو یہ آج صبح جمعرات کے روز وہ آئیں گے تانزیہ والا میں جلسہ عام سے خطاب بھی کر رہے ہیں. تو ایک بلبلہ پیدا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے امیدواروں میں بھی, پیپلز پارٹی کے امیدواروں میں بھی. بلاول کے آنے سے پیپلز پارٹی والے سرگرم ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی کے امیدوار وہ اپنے ان کی کیمپین بھی زبردست جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون بھی. پی ٹی آئی پیچھے تھی. کل تک ان کے ٹکٹ جب فائنل ہو جائیں گے پرسوں کل یا پرسوں جب اناؤنس کرتے ہیں تو پھر صحیح معنی میں تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ کس امیدوار کا اس کی کیا پوزیشن ہے, کیونکہ امیدوار بہت میٹر کرتے ہیں. محض سیاسی جماعتیں میٹر نہیں کرتی, امیدوار بھی میٹر کرتے ہیں. جب حتمی فہرست چھپے گی ہفتے کے روز جب نشانات الاٹ ہوں گے تو پھر اس سے مزید تجزیے ہوں گے کہ کس حلقے میں کس جماعت کی کس طرح کی پوزیشن ہے. جی ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. سر آپ کا بے حد شکریہ. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون نے ضلع چنیوٹ کے امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا. این اے 93 سے سید رضا بخاری, این اے 94 سے قیصر احمد شیخ امیدوار ہوں گے. پی پی 94 سے شاہ بہرام برال اور پی پی 95 سے مولانا الیاس چنیوٹی میدان میں اتریں گے. پی پی 97 سے ثقلین انور سپرا امیدوار ہوں گے. نون لیگ نے پی پی 96 سے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے مسلم لیگ نون ضلع چنیوٹ کے امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا گیا. این اے 93 سے سید رضا بخاری, این اے 94 قیصر احمد شیخ امیدوار ہوں گے. پی پی 94 شاہ بہرام برال, پی پی 95 سے مولانا الیاس چنیوٹی امیدوار ہوں گے. پی پی 97 سے ثقلین انور سپرا نون لیگ کے امیدوار ہوں گے. نون لیگ نے پی پی 96 سے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے. اہم ترین خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے ضلع چنیوٹ کے امیدواروں کا بھی اعلان کر دیا. این اے 93 سے سید رضا بخاری, این اے 94 سے قیصر احمد شیخ امیدوار ہوں گے. پی پی 94 سے شاہ بہرام اور برال اور پی پی 95 سے مولانا الیاس چنیوٹی میدان میں اتریں گے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن سے. وقار گھمن آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, پاکستان مسلم لیگ نواز نے ضلع چنیوٹ کے 2 قومی اسمبلی کے اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں امیدواروں کا اعلان کیا ہے. سب سے پہلے قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں این اے 93 سے سید رضا بخاری, جبکہ این اے 94 سے قیصر احمد شیخ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے. پی پی 94 سے شاہ بہرام برال, پی پی 95 سے مولانا محمد الیاس چنیوٹی مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار ہوں گے, جبکہ پی پی 97 سے ثقلین انور سپرا کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا گیا ہے. یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے چنیوٹ کے پی پی 96 سے کسی امیدوار کا اعلان نہیں کیا اور مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس الیکشن میں ضلع چنیوٹ میں 2 نئے امیدواروں کو میدان میں اتارا گیا ہے, جس میں این اے 93 میں سید رضا بخاری اور ان کے ساتھ پی پی 94 میں شاہ بہرام برال نئے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں, جبکہ اس میں مولانا محمد الیاس چنیوٹی, ثقلین انور سپرا اور قیصر احمد شیخ اس سے قبل بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر ضلع چنیوٹ میں الیکشن جیت چکے ہیں. پی پی 96 کا جو حلقہ ہے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضیٰ امیدوار ہیں, اس حلقے میں نون لیگ نے ابھی تک کسی بھی امیدوار کا اعلان نہیں کیا. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق صدر سید ذوالفقار علی شاہ جو کہ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں, اس کے بعد استحکام پارٹی میں گئے تھے, اب انہوں نے وہ بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور اس حلقے سے بطور آزاد امیدوار وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تاہم مسلم لیگ نواز کی جانب سے یہ حلقہ اوپن چھوڑا گیا ہے. یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ویسے جو حمایت یافتہ امیدوار ہو سکتے ہیں وہ طاہر سپرا ہیں, تاہم ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ حلقہ اوپن چھوڑا ہے. یہاں پر سید ذوالفقار علی شاہ
اور سید حسن مرتضیٰ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ اس طرح پی پی 97 میں ثقلین انور سپرا اس سے قبل بھی مسلم لیگ نواز کے ایم پی اے رہ چکے ہیں، ان کو دوبارہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ مولانا الیاس چنیوٹی 95 چنیوٹ شہر کا جو حلقہ ہے، یہاں سے اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار یہاں سے ایم پی اے رہ چکے ہیں، ان کو بھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور کیسر احمد شیخ جن کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے سید عنایت علی شاہ سے کانٹے دار متوقع ہے، ان کو بھی دوبارہ یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ سید رضا بخاری جو کہ این اے 93 جو کہ لالیاں کا حلقہ بنتا ہے، یہاں پہ سید رضا بخاری کو مسلم لیگ نواز کی جانب سے میدان میں اتارا گیا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو پوٹینشیل امیدوار ہیں وہ غلام عباس نسوانہ ہیں اور سابق ایم این اے غلام محمد لالی ہیں۔ یہ دونوں امیدوار لاسٹ الیکشن میں اچھے خاصے ووٹ لے چکے ہیں، تاہم غلام محمد لالی جو کہ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا تھا، انہوں نے بطور آزاد امیدوار یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ غلام عباس نسوانہ جو کہ گزشتہ الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے تقریباً 70,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے، ابھی تک انہوں نے تحریک انصاف یا کسی دیگر پارٹی کا اعلان نہیں کیا اور وہ آزاد امیدوار کے طور پر ضلع چنیوٹ سے امیدوار ہوں گے۔ جی وقار گھمن، یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسے امیدوار جنہیں ٹکٹ نہ دیا جا سکا ہو، ان کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، مسلم لیگ نواز کی جانب سے چنیوٹ شہر کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، کیسر احمد شیخ کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نواز کے ہی ایک اور کیسر محمود شیخ وہ بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے، تاہم نون لیگ کی جانب سے اس بار بھی ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ پارٹی پالیسی کے مطابق وہ اب جس کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اس کا ساتھ دینے کے پابند ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کا ذاتی فیصلہ کیا ہوگا، ابھی تک وہ کاغذ اپنے نامزدگی واپس لیتے ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس طرح پی پی 95 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے مولانا الیاس چنیوٹی کو دیا گیا ہے، ان کے مقابلے میں بھی ایک اور امیدوار ٹکٹ کے حصول کے لیے کوشاں تھے، جو کہ سابق صدر بھی ہیں ضلع چنیوٹ کے مسلم لیگ نواز کے ماہر آفتاب ہرل، ان کو بھی ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اسی طرح کیسر احمد شیخ این اے 93 سے بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے، ان کے بیٹے نے بھی اپلائی کیا تھا، گزشتہ الیکشن میں ان کے بیٹے ریحان کیسر کو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن اس دفعہ ان کی بجائے سید رضا بخاری کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ پی پی 94 کی اگر بات کی رہے ہیں تو وہاں پر بھی سابق گزشتہ الیکشن میں مسلم لیگ نواز نے امیدوار کا اعلان نہیں کیا تھا، اس بار شاہ بہرام برال کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور یہ دونوں ان دونوں حلقوں میں نئے امیدوار ہیں، جبکہ باقی جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس سے قبل بھی ٹکٹ بھی لے چکے ہیں اور یہاں سے ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ جی وقار گھمن ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ گوجرا کا رخ کریں گے، جہاں مسلم لیگ نون نے تحصیل کے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ گوجرا این اے 105 سے سابق ایم این اے خالد جاوید ورائش الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 119 سے عقبہ علی ورائش مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ گوجرا پی پی 120 سے سابق ایم پی اے عبدالقدیر آوان پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ کمالیہ حلقہ این اے 107 سے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چودھری اسد الرحمان رمزے کو مل گیا۔ کمالیہ پی پی 123 مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نازیہ راحیل گجر کو مل گیا۔ کمالیہ پی پی 124 کا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ پیر سید قطب علی شاہ کو مل گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حافظ فرحان علی سے۔ حافظ فرحان، آگاہ کیجیے گا۔ ڈویژن کے جہاں ٹکٹوں کا اعلان ہوا تو وہیں ڈسٹرکٹ وادی کے تحصیلوں کے ٹکٹوں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ گوجرا سے چودھری خالد جاوید ورائش جو کہ پہلے بھی 2 بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑ چکے ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، انہیں این اے 105 کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ان کے بیٹے جو ہیں عقبہ علی ورائش جو اس بار پہلی بار الیکشن میں اتر رہے ہیں، الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، انہیں پی پی 119 سے مسلم لیگ نون نے امیدوار کا جو ہے ٹکٹ وہ جاری کیا ہے، جبکہ پی پی 120 سے عبدالقدیر اعوان جو کہ 2 بار پہلے بھی ایم پی اے بدستور پچھلے 10 سالوں میں رہ چکے ہیں، انہیں دوبارہ ٹکٹ جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے شہر کا ٹکٹ جو ہے پی پی حلقہ جو ہے اس کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
اگر دیکھا جائے تو یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم این اے مسلم لیگ کے نون کے جو خارجہ وڑائچ ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ان کی وائف جو ہیں بیوی جو ہے فوزیہ خالد وڑائچ وہ بھی شہر کے 120 کے حلقے سے ہی الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، لیکن وہ اپنی آزاد حیثیت میں لڑیں گی۔ وہ امیدوار تھیں پارٹی کی جانب سے ٹکٹ کے، لیکن پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اگر بات کر لی جائے کمالیہ کی تو چودھری اسد الرحمان کو این اے 107 سے مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ پچھلی بار وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پی پی 123 سے نازیہ راحیل کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور پی پی 124 سے سید قطب علی شاہ کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ضلع توبہ سنگھ کے تمام تحصیلوں کے امیدواروں کو ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ جی حافظ فرحان، یہ بتائیے گا کہ کون سے امیدوار ایسے ہیں جن کو ٹکٹ جاری نہیں کیے گئے جہاں پر؟ گوجرا کی بات کی جائے تو فوزیہ خالد وڑائچ جو کہ سابقہ ضلعی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں، وہ بھی اس بار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی شہر کے حلقے سے امیدوار تھی، لیکن انہیں اس بار پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ باقی جو امیدوار تھے، جو بڑے امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے، انہیں ہی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایم این اے خالد وڑائچ پچھلی 2 بار پارٹی کی جانب سے ٹکٹ لے چکے ہیں اور الیکشن جیت چکے ہیں۔ اس بار بھی وہ ہی لیگ کی ٹکٹ کے امیدوار تھے، انہیں ہی پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح عبدالقادر اعوان کے مقابلے میں فوزیہ خالد وڑائچ صاحبہ جو ہے وہ اس بار پارٹی کے ڈپٹی امیدوار تھے، لیکن اس بار دوبارہ پارٹی نے ایم پی عبدالقادر اعوان کو ہی دوبارہ ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی کا جاری کیا ہے۔ جی حافظ فرحان علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون نے ضلع جنگ کے لیے بھی امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ پی پی 125 جنگ سے مختوم فیصل صالح نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 126 سے مہر اسلم بھروانہ اور پی پی 128 سے خالد سرگانہ کو نون لیگ کا ٹکٹ مل گیا۔ ادھر شورکوٹ کے حلقہ این اے 110 سے نون لیگ کا ٹکٹ محمد آصف معاویہ کو مل گیا۔ پی پی 129 سے خالد غنی میدان میں اتریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے ضلع جنگ کے لیے بھی امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ پی پی 125 جنگ سے مخدوم فیصل صالح نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 126 مہر اسلم بھروانہ، پی پی 128 سے خالد سرگانہ کو ٹکٹ مل گیا۔ اس کے علاوہ شوکوٹ این اے 110 سے نون لیگ کا ٹکٹ محمد آصف معاویہ کو مل گیا۔ پی پی 129 سے خالد غنی میدان میں اتریں گے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے ضلع جنگ کے لیے بھی امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے، جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ پی پی 125 جنگ سے مختوم فیصل صالح نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 126 سے مہر اسلم بھروانہ اور پی پی 128 سے خالد سرگانہ کو نون لیگ کا ٹکٹ مل گیا۔ ادھر شورکوٹ کے حلقہ این اے 110 سے نون لیگ کا ٹکٹ محمد آصف معاویہ کو مل گیا۔ پی پی 129 سے خالد غنی میدان میں اتریں گے۔ آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے چلیں، مسلم لیگ نون نے ضلع جنگ کے لیے بھی امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے، جو آپ سے اس وقت شیئر کر رہے ہیں۔ پی پی 125 جنگ سے مختوم فیصل صالح نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 126 مہر اسلم بھروانہ، پی پی 128 سے خالد سرگانہ کو ٹکٹ مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ این اے 110 سے نون لیگ کا ٹکٹ محمد آصف معاویہ کو مل گیا ہے۔ اسی طرح پی پی 129 سے خالد غنی میدان میں اتریں گے۔ اہم ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے ضلع جنگ کے لیے بھی امیدواروں کی فہرست جاری کر دیا ہے، جہاں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پی پی 125 جنگ سے مختوم فیصل صالح نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 126 سے مہر اسلم بھروانہ اور پی پی 128 سے خالد سرگانہ کو نون لیگ کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ ادھر شورکوٹ کے حلقہ این اے 110 سے نون لیگ کا ٹکٹ محمد آصف معاویہ کو مل گیا۔ پی پی 129 سے خالد غنی میدان میں اتریں گے۔ یہ اہم ترین خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس وقت۔ مسلم لیگ نون نے فہرست جاری کر دی ہے، جس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی پی 125 جنگ سے مختوم فیصل صالح نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 126 مہر اسلم بھروانہ، جبکہ پی پی 128 سے خالد سرگانہ کو ٹکٹ مل گیا ہے۔ اسی طرح شوکوٹ میں این اے 110 سے نون لیگ کا ٹکٹ محمد آصف معاویہ کو مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ پی پی 129 سے خالد غنی میدان میں اتریں گے۔ الیکشن کے حوالے سے آپ کو اہم ترین خبر دے رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے ضلع جنگ کے لیے بھی امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں پی پی 125 جنگ سے مختوم فیصل صالح نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ پی پی 126 سے مہر اسلم بھروانہ اور پی پی 128 سے خالد سرگانہ کو ٹکٹ نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ مل گیا ہے۔
ادھر شورکوٹ کی طرف بات کریں تو وہاں پہ حلقہ NA 110 سے نون لیگ کا ٹکٹ محمد آصف معاویہ کو مل گیا ہے. اسی طرح PP 129 سے خالد غنی میدان میں اتریں گے. یہ اہم ترین خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے. مسلم لیگ نون نے ضلع جھنگ کے لیے بھی اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے. اس میں PP 125 جھنگ سے مخدوم فیصل صالح نون لیگ کے امیدوار ہوں گے. PP 126 مہر اسلم بھروانہ جبکہ PP 128 سے خالد سرگانہ کو ٹکٹ مل گیا. NA 110 سے نون لیگ کا ٹکٹ محمد آصف معاویہ کو ملا. PP 129 سے خالد غنی میدان میں اتریں گے. اہم ترین اپڈیٹ ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں اس وقت. مسلم لیگ نون نے ضلع جھنگ کے حوالے سے بھی امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے. اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.